ذیل میں آپ کے لیے اردو میں فطری محبت محبت انسان کے جذباتی تجربات میں سے ایک سب سے بنیادی اور پیچیدہ جذبہ ہے، جہاں محبت کے کئی رنگ اور انداز موجود ہیں، دوستی، رومانی، روحانی، قربانی وغیرہ۔ وہیں فطری محبت ایک ایسی بنیاد ہے جو انسانی زندگی کے ابتدائی لمحات سے ہی پنپنا شروع ہو جاتی ہے۔ لفظ فطری محبت سے مراد وہ قدرتی، غیر مشروط اور بنیادی وابستگی ہے جو انسان اپنے خاندانی، سماجی اور مادی ماحول سے پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو بچے کی پہلی آواز، ماں کی گود، باپ کی فکر، بہن بھائیوں کی ہمدردی اور پھر وقت کے ساتھ پھیل کر معاشرتی ہمدردی میں تبدیل ہوتی ہے۔ فطری محبت کے بغیر انسان کا وجود مکمل محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ اندرونی توانائی ہے جو ہمیں زندہ، پرامید اور باہم جوڑ کر رکھتی ہے۔ فطری محبت کا آغاز فطرتی طور پر بچپن میں ہوتا ہے۔ جب ایک نوزائیدہ پہلی مرتبہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ماں کی موجودگی، اس کا لمس اور اس کی آواز ہوتی ہے۔ نیورو سائنس کی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ ابتدائی رابطے، جلد کے لمس اور مسلسل دیکھ بھال بچے کے دماغ میں محبت اور اعتماد کے نیورل راستے قائم کرتے ہیں۔ والدین کی محبت بچے میں محفوظ لگاؤ، سیکیور اٹیچمنٹ پیدا کرتی ہے جو بعد میں اس کے نفسیاتی استحکام، سیکھنے کی صلاحیت اور بین الذاتی تعلقات کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطری محبت کو بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے، جیسے خوراک، نیند اور حفاظت۔ فطری محبت کے مختلف زاویے آؤ۔ سب سے واضح ماں باپ کی محبت ہے جو عام طور پر غیر مشروط ہوتی ہے۔ ایک والدین اپنے بچے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور تکالیف میں اس کا بوجھ باندھتے ہیں۔ یہ محبت عموماً کسی خاص شرط، آشائستگی کا محتاج نہیں ہوتی، وہ صرف محبت ہوتی ہے۔ اس طرح بہن بھائیوں کے درمیان فطری محبت ایک خاص بندھن بناتی ہے جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، چاہے راستے جدا ہو جائیں، مگر باہمی اعانت، یادیں اور تحفظ کا جذبہ برقرار رہتا ہے۔ فطری محبت صرف خاندانی حدود تک محدود نہیں رہتی، وہ سماج اور فطرت کے ساتھ بھی منسلک ہوتی ہے۔ انسان فطرت سے بھی محبت کرتا ہے، درختوں کی چھاؤں، دریاؤں کی روانی، صبح کے چرند و پرند کی آوازیں۔ یہ محبت بھی فطری ہے کیونکہ انسان فطرت کا حصہ ہے اور اس کا وجود فطرت کے قوانین سے بندھا ہوا ہے۔ فطرت سے محبت انسان میں سکون، روحانی سکون اور اخلاقی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ جب ہم فطرت کو پیار سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو ہم اس کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ مثبت اثر ہے جو فطری محبت کے ذریعے سماجی اور ماحولیاتی ذمہ داری میں بدل جاتا ہے۔ فطری محبت کے نفسیاتی اور حیاتیاتی اسباب بھی ہیں۔ حیاتیاتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو محبت کے احساس میں نیورو کیمیکل عوامل کا بڑا حصہ ہوتا ہے، مثلاً آکسیٹوسن، ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے ہارمونز جو وابستگی، خوشی اور اطمینان کے جذبات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ہارمونز محض جذباتی تجربے ہی نہیں بناتے بلکہ انسانی رویوں، فیصلوں اور دوسروں کے ساتھ تعاملات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر محبت انسان کی بقا، ترقی اور ذہنی تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ یہ خود اعتمادی، تجربات کی شیئرنگ اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے فرد اور معاشرہ دونوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ثقافتی اور مذہبی تناظر میں بھی فطری محبت کی اہمیت نمایاں ہے۔ اسلام تعلیمات میں محبت کے کئی پہلوؤں کی تعریف ملتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی۔ اسی طرح دیگر مذاہب اور ثقافتیں بھی محبت کو بنیادی قدر مانتی۔ آؤ ثقافت محبت کے اظہار اور اس کی حدود متعین کرتی ہے۔ کچھ معاشرے میں خاندانی بھائی چارہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ بعض میں فردیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ثقافت میں فطری محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سماجی بندھنوں کے قیام اور اخلاقی اقدار کے استحکام کا محور ہوتی ہے۔ فطری محبت کے عملی اظہار بہت سادہ مگر معنی خیز ہوتے ہیں۔ ماں کی نگاہ، باپ کا سہارا، بہن بھائیوں کی گلہ تقل، دوستوں کا ساتھ، یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں فطری محبت کے علامات ہیں۔ ان کا تسلسل انسان کو امید دیتا ہے کا اظہار بولنے، سننے، مدد کرنے اور قربانی دینے سے ہوتا ہے۔ محبت میں صداقت اور مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ وقتی محبت، مفاداتی محبت جلد ختم ہو جاتی ہے، جبکہ فطری محبت وقت کے ساتھ گہری اور پختہ ہو کر رہتی ہے۔ فطری محبت کے مثبت اثرات واضح ہیں۔ یہ انسانی ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے، زندگی کی خوشی میں اضافہ کرتی ہے اور فرد کو مشکلات سے نمٹنے کی طاقت دیتی ہے۔ محبتوں بھرے تعلقات سے فرد کی جسمانی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ تحقیقات نے بتایا ہے کہ مضبوط سماجی رابطے دل کی بیماریوں کے خطرے کو گھٹاتے ہیں اور عمر متوقع میں اضافہ
کرتے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پر فطری محبت کا اثر طویل المدتی ہوتا ہے۔ محبت و حمایت بچے کو جرأت و ہمت دیتی ہے، اس کی خود اعتمادی بڑھاتی ہے اور وہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا بہتر طریقے سے کر پاتا ہے۔ تاہم فطری محبت کے ساتھ کچھ پیچیدگیاں بھی وابستہ ہیں۔ کبھی کبھی محبت میں حد بندی کا فقدان نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب والدین کی محبت میں بچے کی آزادی اور ذمہ داریوں کو محدود کر دیا، جب کسی رشتے میں انتہائی وابستگی نے فرد کی شخصیت کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح محبت میں توقعات کا بڑھ جانا بھی تعلقات میں تناؤ پیدا کرتا ہے۔ جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو مایوسی اور کڑواہٹ جنم لیتی ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ باہمی احترام اور صحت مند رابطے کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ فطر محبت کو فروغ دینے کے لیے شعوری کوششیں بھی ضروری۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ معقول ذمہ داریاں متعارف کروائیں تاکہ بچہ خود مختار بن سکے اور اپنی شناخت قائم کرے۔ باہمی گفتگو، اچھا سننا اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام محبت کو مستحکم کرتا ہے۔ اسکولوں، معاشرتی اداروں میں بھی ہمدردی اور تعاون کی قدروں کو سکھانے سے بچوں میں فطری محبت کی صلاحیت بڑھائی جا سکتی ہے۔ کمیونٹی کی سطح پر بھی باہمی حمایت، غریبوں کی مدد اور مشترکہ میل جول محبت کے جذبے کو زندہ رکھتے۔ ٹیکنالوجی اور جدید دور کے تقاضے فطری محبت کے اظہار کے طریقوں کو بدل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے مواصلاتی حدود کو بڑھایا ہے، مگر بعض اوقات یہ روابط سطحی بھی رہ جاتے ہیں۔ حقیقی محبت جو قریب سے قریب ہونے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے اور مشترکہ تجربات سے جنم لیتی ہے، اسے صرف آن لائن تعامل پوری کرنا بدل سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو محبت کے قدرتی اظہار کی جگہ نہ بننے دیں، بلکہ اسے محبت کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کریں۔ فطری محبت کا ایک اہم پہلو خود سے محبت بھی ہے۔ خود کے ساتھ محبت کا مطلب خود پسندی نہیں، بلکہ خود کی قدر و منزلت جاننا، اپنی خامیوں کو قبول کرنا اور اپنی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ جب فرد خود سے محبت کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی صحت مند تعلق قائم کر پاتا ہے۔ خود سے محبت کی کمی اکثر اسباب بنتی ہے، جیسے افسردگی، اضطراب اور رابطے انسانی میں دشواری۔ اس لیے خود کی قدر بڑھانے کے طریقے تلاش کرنا، خود کی نگہداشت نہ اور مثبت خود گفتگو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ سماجی انصاف اور اخلاقی پہلو بھی فطری محبت کے ساتھ جڑے ہیں۔ جب محبت فرد تک محدود نہ رہ کر انسانیت کے لیے عمومی ہمدردی بن جائے تو معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ غربت، بیماری، جہالت اور امتیاز کے خلاف محبت و ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنا معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے میں جب لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی فلاح و بہبود کے ساتھ اجتماعی فلاح کو بھی مقدم رکھتے ہیں گے۔ معاشرتی محبت فطری محبت کا ایک وسیع اظہار ہے، جس سے معاشرتی استحکام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ محبت میں شاید سب سے طاقتور بات یہ ہے کہ وہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا، غلط فہمی کو معافی سے ختم کرنا اور تضادات کو سمجھ بوجھ سے حل کرنا، یہی محبت کی قوت ہے۔ فطری محبت انسان کو نرم دل بناتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور دوسروں کی کمزوریوں کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اس میں قوت صبر، نرم دلی اور درگزر کا عنصر ہوتا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد بنایا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فطری محبت ایک مسلسل عمل ہے، کوئی سن میل واحد واقعہ نہیں۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی کوششوں، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے پروان چڑھتی ہے۔ محبت کی تربیت اسکول اور کمیونٹی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ بچوں کو کہانیاں، واقعات اور عملی طور پر ہمدردی دکھا کر محبت سکھائی جا سکتی ہے۔ بڑوں کے لیے بھی خود احتسابی اور مثبت تعلقات تلاش ضروری ہے تاکہ محبت کے بیج مزید مضبوط ہوں۔ آخر میں فطری محبت انسان کی وہ اندرونی روشنی ہے جو اسے دوسروں کے ساتھ جوڑتی ہے اور دنیا کو انسانی بناتی ہے۔ یہ محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے منحصر ہیں، کہ ہم کاشتکار ہیں، نگہبان ہیں اور ایک دوسرے کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے امنگ رکھتے آؤ۔ محبت کے ذریعے نہ صرف فرد کی شخصیت نکھرتی ہے بلکہ پورا معاشرہ روشن اور مضبوط بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم فطری محبت کی حفاظت کریں، اسے فروغ دیں اور اس کی قدر کریں، کیونکہ یہی محبت انسانیت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ فطری محبت انسانی زندگی کا ایک ایسا بنیادی جزو ہے جو ہماری جبلت
روی اور اقدار میں گہرا نقش رکھتی ہے۔ یہ محبت نہ محض ایک جذبات کیفیت ہے بلکہ انسان کی بقا، سماجی ہم آہنگی اور نفسیاتی تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ اس مضمون میں ہم محبت کے معنی، اس کی اقسام، حیاتیاتی اور نفسیاتی بنیاد، سماجی اہمیت، چیلنجز اور اسے فروغ دینے کے عملی طریقوں کا مفصل تجزیہ کریں گے۔ فطری محبت کیا ہے؟ فطری محبت سے مراد وہ محبت ہے جو انسان کی فطرت میں سرایت کر چکی ہے، یعنی ایسی محبت جو تعلیم اور تربیت سے زیادہ جبلت اور اندرونی رغبت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی ماں کے لیے بے لوث محبت، والدین کا اولاد کے لیے تحفظ اور کفالت، بہن بھائیوں میں ربط و الفت، اور انسان کا فطرتی طور پر دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ ہمدردی محسوس کرنا، یہ سب فطری محبت کے مظاہرے۔ فطرت محبت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ عموماً بلا شرط ہوتی ہے۔ انسان اس محبت کو دینے میں کچھ مخصوص شرائط اور فوائد نہیں دیکھتا بلکہ اپنے اندر ایک قدرتی رغبت محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطری محبت زندگی کے نشیب و فراز میں تسلی، ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ فطری محبت کی قسم ایک، خاندانی محبت۔ فیملیال لو سب سے ابتدائی اور عام فطری محبت خاندانی رشتوں میں نظر آتی ہے۔ والدین، اولاد، بہن بھائی، دادا دادی وغیرہ۔ یہ محبت بچے کی پہلی درسگاہ بنتی ہے جہاں وہ اعتماد، تحفظ اور وابستگی کا کورس سیکھتا ہے۔ دوست، رومانوی محبت۔ رومانٹک لو رومانوی محبت میں جذبات، کشش اور وابستگی کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض پہلو معاشرتی اور ثقافتی طور پر تراشے جا سکتے ہیں مگر اس کی بنیادی خواہش کسی کے ساتھ قریب رہنا اور اس کا ساتھ دینا فطری ہوتی ہے۔ 3، ہم آہنگی اور ہمدردی، ایمپتھیٹک لو۔ انسانوں میں دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے اور ان کی مدد کرنے کی صلاحیت ایک فطری عمل ہے۔ محبت سماجی بقا کے لیے اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے مجموعی تعاون اور گروہ حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ 4، محبت فطرت، لو آف نیچر۔ بہت سے لوگ فطرت، درختوں، جانوروں اور زمین کے ساتھ ایک گہرا رشتہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ رشتہ بھی فطری ہوتا ہے اور انسان میں سکون اور معنویت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ 5، خود سے محبت، خود کی دیکھ بھال اور اپنے وجود سے محبت بھی فطری ہے، تاہم اس کی صحت مندانہ شکل کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ خود غرضی نہ بن جائے بلکہ خود احتسابی اور خود ترقی کی صورت میں سامنے آیات اور نفسیاتی بنیاد۔ فطری محبت کے پیچھے حیاتیاتی عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیورو سائنس اور نفسیات نے بتایا ہے کہ محبت کے مختلف پہلوؤں میں دماغی کیمیائی ماڈل جیسے آکسیٹوسن، ڈوپامین، سیروٹونن اور اندورفن شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آکسیٹوسن، اسے محبت کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون خاص طور پر ماں اور بچے کے درمیان لگاؤ، جوڑوں کے درمیان وابستگی اور سماجی رشتوں میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ ڈوپامین، یہ خوشی اور انعام کے نظام سے منسلک ہے۔ جب ہم کسی اپنے کے ساتھ خوشگوار لمحے گزارتے ہیں تو ڈوپامین کا اخراج ہوتا ہے جو تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر فطری محبت انسانی ترقی، ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کا بنیادی پہلو ہچی کو ابتدائی بندھن، اٹیچمنٹ، والدین کے ساتھ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ یہ رشتہ زندگی بھر کے جذباتی استحکام کا بنیاد بنتا ہے۔ اسی طرح سماجی نفسیات میں بھی محبت کو ایک محرک کے طور پر دیکھا گیا ہے جو تعاون، قربانی اور گروہی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ فطری محبت کا سماجی کردار۔ فطری محبت نہ صرف فردی سطح پر فائدہ مند ہے بلکہ اس کے سماجی اثرات بھی وسیع ہیں۔ ایک، خاندانی استحکام۔ جب خاندانی رشتوں میں محبت موجود ہوتی ہے تو گھر کا معاشی اور جذباتی ڈھانچہ مضبوط رہتا ہے، بچے بہتر تربیت اور سنبھال میں پلتے ہیں اور معاشرے کے ذمہ دار شہری بنتے ہیں۔ معاشرتی ہم آہنگی، محبت اور ہمدردی کے جذبات جرائم کی شرح کو کم رکھتے ہیں اور سماجی تعاون بڑھاتے ہیں۔ افراد جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو مشترکہ مسائل آسانی سے حل ہوتے ہیں۔ نفسیاتی صحت، محبت بھرا ماحول ڈپریشن، اضطراب اور دیگر نفسیاتی مسائل کے امکانات کو گھٹاتا ہے۔ محبت ملنے سے انسان میں امید، خود اعتمادی اور معنوی سکون آتا ہے۔ 4، اخلاقی اقدار کی پاسداری۔ فطری محبت افراد کو درست اور غلط کی تمیز سکھاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، انصاف اور قربانی جیسی اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ فطری محبت کو نقصان پہنچانے والے عوامل اگرچہ محبت مجموعی طور پر مفید ہے مگر کچھ عوامل اس کے اظہار اور استحکام میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ خوف اور عدم اعتماد، ماضی کے صدمات اور خاک محبت کے اظہار کو کمزور کر دیتی ہیں۔
معاشی اور معاشرتی دباؤ، غربت، بے روزگاری اور سماجی عدم مساوات خاندانوں اور رشتوں میں کشیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ ثقافتی فرق اور غلط فہمی۔ بعض روایات اور ثقافتی توقعات محبت کے صحت مند اظہار میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، خصوصاً جب جذبات کو دبا دیا جائے یا غلط سمجھا جائے۔ ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجی نے جہاں رابطے آسان کیے ہیں، وہیں سطحی رابطے اور حقیقی قربت میں کمی کا سبب بھی بنے۔ آؤ فطر محبت کو فروغ دینے کے طریقے۔ ایک، کھلے دل سے بات چیت۔ رشتوں میں کھلی اور ایماندار گفتگو وابستگی کو بڑھاتی ہے، احساسات کا اشتراک خوف اور بدگمانی کو ختم کرتا ہے۔ دو، معیار وقت۔ کوالٹی ٹائم، روزمرہ کی مصروفیات کے باوجود ایک دوسرے کے لیے مخصوص وقت نکالنا تعلقات کی گہرائی بڑھاتا ہے۔ تین، چھوٹے مگر معنی خیز اشارے، تعریف، شکریہ اور معمولی احسان محبت کے اظہار کے چھوٹے مگر مضبوط طریقے ہیں۔ چار، معاف کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت۔ غلطیاں ہر رشتے میں آتی ہیں، معافی اور افہام و تفہیم رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پانچ، خود سے محبت کی پرورش۔ جب انسان خود کو قبول اور قدر کرتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی صحت مند محبت قائم کر پاتا ہے۔ چھ، ماحولیاتی اور معاشرتی ذمہ داری۔ قدرتی ماحول اور جانوروں کے ساتھ ہمدردی بھی فطری محبت کے اظہار کا حصہ ہے۔ اس کی حفاظت سے داخلی سکون ملتا ہے اور انسانی ہمدردی کو فروغ ملتا ہے۔ فطری محبت اور مذہب۔ اکثر مذاہب میں محبت کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام، عیسائیت، ہندو مت اور دیگر مذاہب میں محبت، ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کو بڑا عمل صالح سمجھا جاتا ہے۔ اسلام محبت الہی اور اے محبت مخلوق دونوں کی تعلیم ہے۔ اللہ کے بندوں سے محبت اور انسانیت کی خدمت کو خدا پسند عمل قرار دیا گیا۔ مذہب روایات انسانوں کو فطری محبت کے اظہار اور اس کی تسلیمات حدود سکھاتی ہیں۔ مثالیں اور کہانیاں فطری محبت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے عملی مثالیں بہت مدد دیتی ہیں۔ ایک ماں کا اپنے بیمار بچے کا بے لوث خیال، ایک بزرگ کی تنہائی، پڑوسیوں کی امداد، کسی غیرت مند جوان کا بے لوث قربانی، یہ تمام کہانیاں فطری محبت کے مختلف رنگ دکھاتی ہیں۔ تاریخی کردار جیسے ملالہ یوسفزئی کی ماں کی قربانی، حضرت عیسیٰ کا انسانوں کے ساتھ شفقت، سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھانا کھلانے اور یتیموں کی مدد کرنے کی تلقین، یہ سب اسی محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جدید دور میں فطری محبت کی اہمیت۔ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے روابط کو آسان بنانے کے باوجود افراد کے درمیان فاصلے بڑھائے ہیں، فطری محبت کی افادیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آن لائن دنیا میں سطحی تعلقات بڑھ گئے ہیں، جبکہ حقیقی معنوں میں قربت اور سمجھ بوجھ کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں حقیقی فطری محبت جو انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے، ہماری ذاتی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ مزید برآں بدلتے ہوئے خاندانی ڈھانچے، بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریوں اور سماجی منتشر ہونے کے دور میں محبت کی وہ قوت ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے اور افراد کو امید و تسلسل دیتی ہے۔ نجا فطری محبت انسانی زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ یہ نہ صرف جذباتی تسکین فراہم کرتی ہے بلکہ سماجی ہم آہنگی، اخلاقی اقدار اور نفسیاتی صحت کی بنیاد بھی۔ یہ چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس محبت کو پہچانیں، اس کی حفاظت کریں اور اسے فروغ دینے کے اقدامات اپنائیں، چاہے وہ خاندانی رشتہ ہو، رومانوی وابستگی ہو یا فطرت کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ ہر شکل محبت میں انسانیت کی بقا اور خوشحالی کا راز چھپا ہے۔ آخر میں ایک پیغام، محبت کو صرف جذباتی کیفیت نہ سمجھیں، اسے ایک عمل بنا چلتی عمل۔ سمجھداری اور تسلیم سے آپ اپنے اور اپنے معاشرے کی زندگی بدل سکتے۔ آؤ مضمون کا حوالہ کاری مقصد کے تحت اختتامی کلمات۔